چیئرمین بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ نون لیگ یہ چیلنج ایکسپٹ کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ کیا یہ چیلنج قبول کر لیا جانا چاہیے؟ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہوں گے؟ ہمارے آج کا ویلاگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی ڈیبیٹ کی دعوت کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور دنیا کے باقی مہذب ڈیموکریسیز میں سیاسی جماعتوں کے رہنما گرینڈ ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مینیفیسٹوز کی ایکسپلینیشن اور ان کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے سوال و جواب، دلیل، منطق، رواداری کے ساتھ دیتے ہیں، جس میں شائستگی بھی ہوتی ہے، جس میں ادب اور احترام بھی ہوتا ہے۔ اور ان کی اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان ملکوں میں جو سب سے بڑی روایت پروان چڑھی، وہ ڈائلاگ، وہ رواداری، وہ ایک دوسرے کے ساتھ علمی اور سیاسی طور پر گفتگو ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک اچھی روایت ڈالنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو دعوت دے کر ان کی در حقیقت مدد کے لیے کہا ہے کہ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جیسی فیشسٹ جماعت کی طرف سے پچھلے 5 سال میں آلودہ کیا گیا ثقافتی ماحول اور سیاست کو نفرت، ذاتی دشمنی، گالم گلوچ، بد کرداری پر مبنی ویڈیوز کا کلچر عام کرنا، نوجوانوں کے ذہنوں میں فوج، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، سیاسی قیادت، ملکی اداروں کے خلاف نفرت اس حد تک بھر دی گئی کہ وہ نوجوان اور ان کے باقی ووٹرز وہ نہ تو دلیل کے قائل رہے، نہ وہ منطق کی بات کرتے ہیں، نہ وہ کوئی اور بات سننے کو تیار ہیں، اور وہ صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں۔ اور ان کی اس ہم ہی درست ہیں والی جو ایک کہہ لیں کہ مسلسل رٹ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستانی سیاست میں سے رواداری، شائستگی، دلیل اور اس کے ساتھ برداشت اور محبت ختم ہو گئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک گلوبلائزڈ، ویل ورسڈ اور 21ویں صدی کے ماڈرن انسان ہونے کے ناطے ایک بہترین جدید دور میں رہنے والے، جو کہ گلوبل ایرا ہے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ملکی سیاست میں ایک بہتر روایت ڈالنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، ہم ڈائلاگ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف کا قد بڑا ہے سیاسی طور پر، اور چیئرمین بلاول ابھی اس مقام پر نہیں آئے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ مذاکرات یا ڈائلاگ کر سکیں سکرین کے سامنے۔ دوستو، منطق تو یہ کہتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، جو ایک سٹیٹس مین ہیں
وہ کیوں گھبراتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ سے؟ انہیں تو خود دعوت دینی چاہیے تھی چیئرمین بلاول بھٹو کو کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں اپنی کارکردگی بتاتا ہوں، تم اپنی کارکردگی بتاؤ۔ لیکن اس کے برعکس چیئرمین بلاول نے اقبال کے اس مصرے پر عمل کرتے ہوئے کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، ان کو دعوت دی۔ اگر مسلم لیگ کے رہنما میاں نواز شریف صاحب کے قد کاٹ میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چیئرمین بلاول کی اس ملک میں ایک اچھی روایت ڈالنے کی دعوت کو بصد خوشی، بصد احترام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ روایت اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل ہے، یہ دعوت نامہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ چیئرمین بلاول بھٹو کی گئی سیاسی تربیت کا عکاس ہے کہ اس نے اپنے نانا، اپنی ماں، اپنے والد اور اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، جو پارٹی کی لیگیسی ہے کہ دلیل، منطق، شائستگی، رواداری اور ایکویلٹی، سب کے لیے یکساں مواقع، اس کی تکمیل کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، آپ کو اس دعوت کو خود قبول کرنے کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنے ان سیاسی کرندوں کو، ان سیاسی کارکنوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے میرے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور اس کی دو بڑی امپلیکیشنز ہیں جو میرے مسلم لیگ کے دوستوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ پہلی امپلیکیشن ہے جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے، اور پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ جب دو بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ملک میں اگلے کئی ہزار سال تک ملٹی ٹو پولیٹیکل پارٹی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ جو ایک ملٹی پارٹی سسٹم آرٹیفیشلی بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں، اس نے آہستہ آہستہ پاکستان سے ایروڈ ہو جانا ہے، اس کا ایروژن ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ آج گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہیں تو اس گرینڈ ڈائلاگ کے نتیجے میں جو چھوٹے پریشر گروپس ہیں، جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سینٹریفیوگل ایلیمنٹس ہیں، مرکز گریز قوتیں ہیں، ان کے فالورز کو بھی آپ کی گرینڈ ڈیبیٹ کے ذریعے موقع ملے گا کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے مہذب طریقے سے مینیفیسٹوز کو سن سکیں اور پھر اس مین سٹریم لائن کا حصہ بن جائیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کے ماحول میں اور ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جلسے میں سیاسی لیڈر کو پاپولس نریٹو اور سٹینس کے ساتھ تقریر کرنی ہوتی ہے، لیکن گرینڈ ڈائلاگ میں دو بڑے سیاسی رہنما جو دو بڑی پاکستان کی پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پاپولس نریٹو نہیں لینا، بلکہ انہوں نے وہاں پر اپنا پولیٹیکل نریٹو لینا ہے، جس کی بنیاد دلیل، جس کی بنیاد لاجک، جس کی بنیاد ان کے تیار کردہ مینیفیسٹو کی ایکسپلینیشنز کے ذریعے عوام تک اپنے آنے والے 5 سالہ دور کے لیے جو ان کی پلاننگ ہے اس کو پیش کرنا ہے، اور جو اس کی سوشل امپلیکیشنز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی بنیاد پی ٹی آئی کے فیشزم کو شکست دینا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو فیشزم ہے، پی ٹی آئی کا جو فیشسٹ نریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈائلاگ نہیں، نفرت، گالی، دھونس، داندلی، جھوٹ، منافقت اور ایسی پلاننگ کرنا کہ اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرنا،
اس کا خاتمہ ہوگا. تو یہ سوچ کر چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جناب میاں نواز شریف صاحب کو گرینڈ ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے. مسلم لیگ نون کسی بھی چیز کو یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. 1947 سے پہلے وہ 1906 میں معرض وجود میں مسلم لیگ آئی تھی، اگرچہ اس کے 12 ٹکڑے ہوئے، اس کی کئی مختلف سیاسی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہوئی، لیکن اس وقت مسلم لیگ جس جماعت کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ پاکستان کی ایک بانی جماعت کی ایک آف شوٹ ہے. تو اس کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں گرینڈ ڈائیلاگ کی روایت ڈالنی چاہیے. یہ ایک بہت مثبت اقدام ہوگا. اور میاں نواز شریف صاحب کا بلاول بھٹو کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوگا اس میں نہ تو عمر کے حساب سے کوئی مقابلہ ہے، نہ اس کا تجربے کا مقابلہ ہے، بلکہ در حقیقت دونوں رہنما اپنی اپنے مینیفیسٹو اور اپنے اپنے صوبائی حکومتوں کی اور مرکزی حکومتوں کی کارکردگی پیش کریں گے. اس پر کوئی گھبراہٹ، اس پر کوئی ہچکچاہٹ میرا خیال ہے ایک سیاسی باشعور اور ورکر کو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو لیڈرز ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو اس کو قبول کر کے ایک بہترین روایت کی بنیاد ڈالنی چاہیے جو کئی ہزار سال تک پھر چلتی رہے گی. جب تک پاکستان رہے گا وہ روایت برقرار رہے گی، اور انہی روایات کے آگے پھیلانے سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اس روایت میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے مکالمہ. اور مکالمہ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں بھی مکالمے کے ذریعے جیتی یا ہاری جاتی ہیں. پاکستان میں سیاست کو ذاتی دشمنی، اس کے بعد نفرت، اس کے بعد اناد، بغض کی طرف لے جایا گیا ہے. لیکن یہ ڈیبیٹ نہ تو اناد ہے، نہ بغض ہے، نہ ذاتی نفرت ہے. یہ پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک موقع دینا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس سیاسی جماعت کے لیڈر نے بہترین ریپریزنٹیشن کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے. تو اس میں میری ذاتی رائے میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کل کا دن ہی مقرر کر دیا جانا چاہیے. 8 فروری سے پہلے اس کا اعلان کیا جانا چاہیے کہ آئیں دونوں لیڈر مل کر ڈیبیٹ کریں گے. اس کی تیسری جو بڑی امپلیکیشنز ہے وہ نوجوانوں کے لیے کہ پی ٹی آئی کے زہر آلود پروپیگنڈے نے نوجوانوں کو جس طرح دلیل، منطق اور ڈائیلاگ کی جو ایک صورت ہے اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے. تو یہ گرینڈ ڈائیلاگ دیکھ کر پی ٹی آئی کے وہ لوگ، وہ ورکرز، وہ ووٹرز جو اس وقت انتہائی کنفیوزڈ ہیں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. پی ٹی آئی تو ایک پروجیکٹ تھا جو چلا گیا، لیکن ابھی تک وہ نوجوان جو 18 سے 30 سال کی عمر کے ہیں ان کو ان دونوں سیاسی جماعتوں کو واپس مین سٹریم میں لانے کے لیے اس ڈیبیٹ کو منعقد کرنا ملکی مفاد سمجھنا چاہیے. چیئرمین بلاول نے ایک اچھی روایت ڈالنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے. میں میاں نواز شریف صاحب سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک اینالسٹ کی حیثیت سے، ایک سیاسی ورکر اور ووٹر کی حیثیت سے اپیل کروں گا کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیں. اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں اور میں برملا کہہ رہا ہوں کہ 2024 کا الیکشن در حقیقت میاں نواز شریف اور بلاول کے درمیان نہیں ہو رہا. یہ الیکشن در حقیقت نوجوانوں کا الیکشن ہے، جس میں ایک طرف نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو ہے
تو دوسری طرف مریم نواز ہے. الیکشن مریم نواز اور چیئرمین بلاول بھٹو کے درمیان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں 2018 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2023 کا جو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، کہ 2023 کا الیکشن اصل میں مریم نواز شریف صاحبہ اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ہوگا. تو وہ ہو رہا ہے. اگر میاں صاحب خود تشریف نہیں لاتے تو جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو الیکشن کمپین اور اپنی غیر موجودگی میں سیاسی جدوجہد کے لیے فل اختیار دے رکھا تھا، تو وہ ان کو بھیج دیں کہ مریم نواز شریف اور چیئرمین بلاول بھٹو مل کر الیکشن کے اوپر ڈیبیٹ کریں، اپنے اپنے مینیفیسٹو کو پیش کریں. اور یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ویری گڈ اومن، یہ ایک بہت اچھا شگون ہوگا کہ پاکستان کے اندر نوجوان قیادت آمنے سامنے ہوگی اور وہ ایک دوسرے کو اپنے سوال و جواب کا سے مطمئن کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو ان پر منحصر ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن اینکر پرسنز، پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان کے ووٹرز، پاکستان کا پرنٹ میڈیا، پاکستان کا سوشل میڈیا، پاکستان کے تمام سیاسی کارکن میاں نواز شریف صاحب کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ اگر وہ خود نہیں آتے تو مریم نواز شریف صاحبہ اور چیئرمین بلاول بھٹو کے درمیان گرینڈ ڈائلاگ 1 فروری تک ہو جانا چاہیے. اگر 1 تک نہیں ہوتا تو 5 فروری کو کر لیں جس دن کشمیر ڈے ہوتا ہے، تاکہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہو اور اس پر یہ بتا سکیں کہ کس نے کیا کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھ جیسے ایک کم تر شخص کی اس اپیل کو دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے قبولیت دی جائے گی. یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے جس طرح مہذب انداز میں اپنی کمپین چلائی ہے، اس سے زیادہ مہذب انداز میں وہ گرینڈ ڈائلاگ میں آ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سامنے والے لیڈر کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. اور اگر یہ ہو گیا تو یقین کریں گے پاکستان میں ایک بہترین سیاسی ماحول پروان چڑھے گا. ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں پاکستان کے نوجوان کو پی ٹی آئی جیسی فاشسٹ سیاسی جماعت کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ٹو پارٹی سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے چیئرمین بلاول کی اس انتہائی وائز اور پولیٹیکل وزڈم سے بھرپور دعوت کو قبول کر لینا چاہیے.